علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔ دادا ابو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہانیہ بیٹا۔ دادا ابو آپ کو معلوم ہے آج میں نے اسکول میں ان صحابیوں کے حوالے سے کتاب پڑھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ شاباش ہانیہ بیٹا، کیا آپ جانتی ہیں کہ ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 10 صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی تھی۔ جی دادا ابو، اس میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہانیہ بیٹا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ کیا آپ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے؟ کیوں نہیں بیٹا، آؤ بیٹھو، میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ایک مالک اپنے غلام پر صرف اس لیے ظلم و ستم کر رہا تھا کہ اس کا غلام کسی طرح اسلام چھوڑ دے۔ غرور و تکبر سے بھرے مالک نے اپنے غلام سے کہا، جب تک تو اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ دیتا میں تجھ پر اسی طرح ظلم و ستم کرتا رہوں گا۔ اتنے میں وہاں سے ایک معزز شخص کا گزر ہوا۔ غلام کی یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، فوراً اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا۔ یہ عظیم شخص ہانیہ بیٹا اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمان غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ کے معزز گھرانے اور قریش کے ایک شریف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت پہنچائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آزاد مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہانیہ بیٹا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی دوست تھے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی کسی کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جاتا تو شروع میں وہ ہچکچاتا، جبکہ میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ہانیہ بیٹا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جگایا گیا اور آسمان کا سفر کروایا گیا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا اور معراج عطا کی گئی۔ تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ کفار کو تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع ہی مل گیا ہو۔ اسی لیے سارے سردار اور ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ دیکھو تمہارے دوست نے نیا شوشہ چھوڑا ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک رات میں یہ سب کر لے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف ایک سوال کیا اور کہا کہ کیا یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے؟ سارے سرداروں نے ایک ساتھ جواب دیا، ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور کہا، تو پھر یہ سب 100% سچ ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے آنن فانن وحی آتی رہتی ہے تو ایک رات میں آسمان کا سفر کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ واقعہ معراج کی بلا ہچکچاہٹ تصدیق کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ ہانیہ بیٹا، حضرت ابو بکر اللہ اور اس کے رسول پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں چندہ طلب کیا
تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان اور مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ دادا ابو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے ساتھی تھے۔ چلو ہانیہ بیٹا، اب نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں نماز عصر کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم بر وقت نماز ادا کر سکیں۔ جی دادا ابو، اب ہم عصر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن دادا ابو اب آپ مجھے اس طرح ان تمام صحابیوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ انشاءاللہ بیٹا، آج سے میں تمہیں ہر روز ایک صحابی کے حوالے سے کہانی سنایا کروں گا۔ علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔